بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سی ایس ایس ایسے رائٹنگ کے سلسلے میں آج ہم برین اسٹارمنگ کریں گے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، اور ہم اسلاموفوبیا پہ بات کریں گے اور اس پہ کازز، امپیکٹس اینڈ ریمیڈیز جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اسلاموفوبیا کازز، امپیکٹس اینڈ ریمیڈیز کا اگر ایسے لکھنا پڑے تو اس کو کس طریقے سے اسٹرکچر کریں گے اور اس کو کس طریقے سے ہم لکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ٹاپک کو کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، ٹائپ آف ایسے کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے اسٹرکچر کیسے کرنا ہے۔ تو ٹاپک ہمارا ہے اسلاموفوبیا، کازز، امپیکٹس اینڈ ریمیڈیز، اور ٹائپ آف ایسے جو ہے یہ ایکسپوزیٹری ایسے ہے، اور اس کو ہم ایکسپوزیٹری سٹائل کے اندر لکھیں گے۔ ایکسپوزیٹری سٹائل میں جب ہم ایک ایسے لکھتے ہیں تو اس میں مین باڈی کو ہم اتنے ویریبلس کے حساب سے سب سیکشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جتنے ویریبل ہو آپ کے ایسے میں۔ اگر اس ایسے کو دیکھا جائے تو اس میں ہمارے تین ویریبل بنتے ہیں، نمبر 1 از کازز، نمبر 2 از امپیکٹس اینڈ نمبر 3 از ریمیڈیز۔ تو اس کی مین باڈی کو ہم نے تین سب سیکشنز میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ آبویسلی انٹروڈکشن پہلے لکھیں گے، اس کا ایک پیراگراف ہوگا، اور مینیفیسٹیشن آف اسلاموفوبیا اس کا ہم ایک یا دو پیراگراف لکھیں گے، اور یہ ہمارا نان اسینشیل ویریبل اس کو ہم مین باڈی کا بنائیں گے۔ پھر کازز آف اسلاموفوبیا، اس کے اوپر ہم 4 سے 5 پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ امپیکٹس آف اسلاموفوبیا 4 سے 5 پیراگراف، اور وے فارورڈ یا ریمیڈیز جو اس میں دی گئی ہیں اس کو ہم لکھیں گے 4 سے 5 پیراگراف، اور آخر میں اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے اور کنکلوژن کا ایک پیراگراف لکھیں گے۔ تو اس طرح یہ ہمارا 20 کے قریب پیراگراف جو ہے وہ ہمارا ایسے جو ہے وہ 20 پیراگراف کا بن جائے گا۔ اور چونکہ ہم نے 2500 ورڈ لکھنے ہیں تو پیراگراف جو ہے آپ کا مین باڈی کا پیراگراف جو ہے وہ ہم 120 سے 125 ورڈز کا لکھیں گے۔ انٹروڈکشن 10% آف دی ایسے اور 15% آف دی ایسے، اور کنکلوژن جو ہے وہ ہم 10% آف دی ایسے لکھ کے، تو اس اسٹرکچر کے ساتھ ہم یہ ایسے لکھیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ ٹاپک کے حساب سے آپ کا جو ایسے ہے اس کی ٹائپ ایکسپوزیٹری ہے، اور اس کو ہم نے ایکسپوزیٹری اسٹرکچر کے اندر لکھنا ہے۔ اب ہم انڈرسٹینڈنگ اسلاموفوبیا، ایسے لکھنے سے پہلے ہمیں یہ ٹرم جو ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو ان لاک کرنا ہے کہ جب ہم اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال کریں گے تو اسلاموفوبیا سے ہماری کیا مراد ہوگی۔ تو لیٹ سی اسلاموفوبیا کیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اسلاموفوبیا از اے ٹرم ایکسپریس ٹو ڈپکٹ فیئر آف اسلام widely used to express indiscriminate attitude, beliefs and emotions directed toward Islam or Muslims by the West۔ تو سمپل لفظوں میں یہ فیئر ہے اسلام کا جو ویسٹ کے دلوں میں چھا گیا ہے یا ویسٹ کے دلوں کے اندر ہے، اور یہ اس فیئر کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے ہیٹ کرتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف ہیں یا ان کی ذہنیت اور سوچ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو اس ایکشن کو کہ جو فیئر کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں یا نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری نے اس کو ڈیفائن کیا ہے انٹینس ڈس لائک اور فیئر آف اسلام۔ تو یہ دو چیزیں ہیں اس میں، فرسٹ از دی ڈس لائک اینڈ دی سیکنڈ از دی فیئر۔ تو اسلام سے کو ڈس لائک نفرت اور اسلام کا خوف، یہ دو چیزیں بلینڈ کر دیں تو اس کو ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ It was first coined by French scholar Éliane Quillian as Islamophobia in 1910 to describe a prejudice against Islam that was rife among the people of the West۔ تو پہلی بار یہ لفظ 1910 میں استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر انگلش لٹریچر میں یہ 1923 سے باقاعدہ یہ لفظ جو ہے یا ورڈ جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، لٹریچر کا حصہ ہے۔ تو اس میں جب پہلی بار استعمال کیا گیا تو اس وقت اس کا پرپز یہ تھا کہ اسلام کے اگینسٹ جو پریجوڈیسز ہیں ان دا ویسٹ، اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا گیا۔ Yet Islamophobia emerged on the plane of international discourses with the publication of a report by the Runnymede Trust in 1997 titled Islamophobia, a Challenge for All of Us۔ یہ اس کو باقاعدہ ایز اے ٹاپک جو ہے وہ اسٹڈی کیا گیا 1997 میں۔ رنیمیڈ ٹرسٹ نے اس پہ ریسرچ کی اور ان کے ریسرچ کا ٹاپک تھا اسلاموفوبیا، اے چیلنج فار آل آف اس۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے ان کی، رنیمیڈ ٹرسٹ رپورٹ اس کو بولتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اسلاموفوبیا کو سمجھنا ہے،
اس کی ڈائمینشنز کو سمجھنا ہے تو آپ رنیمل ٹرسٹ رپورٹ جو 1997 میں آئی تھی اس کو پڑھے بغیر آپ اسلاموفوبیا کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ بڑی اسینشیل اور بڑی اہم رپورٹ ہے اس ٹاپک کے اوپر. اس کو ایسے لکھنے سے پہلے آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ اچھا مٹیریل اسلاموفوبیا پہ دے گی اور اس میں بہت سی چیزیں کور کی گئی ہیں اس رپورٹ کے اندر. یہ بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے اور میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اسلاموفوبیا پہ جو بھی آپ نے لکھنا ہے آپ نے اسلاموفوبیا کا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے ایسے رائٹنگ کے لیے, آپ نے اسلاموفوبیا کا کرنٹ افیئرس کے لیے تیار کرنا ہے, آپ نے اسلاموفوبیا کا اسلامیات کے لیے تیار کرنا ہے, تو رنیمل ٹرسٹ رپورٹ جو 1997 کی ہے اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. اس میں بہت زیادہ انفارمیشن اور مٹیریل دی گئی ہے. اب ہسٹوریکل پرسپیکٹ کیا ہے اس کے اسلاموفوبیا کے, تو ٹیررسٹ اٹیک 9/11 provided an impetus to the rise of Islamophobia. اس سے پہلے بھی اسلاموفوبیا تھا لیکن اس کو امپیٹس 9/11 کے اٹیک کے بعد ملا ہے جب ویسٹ نے مسلمانوں کو باقاعدہ ان کے خلاف ایک مربوط پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ یہ سارے جو ہیں ٹیررسٹ ہیں, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بلونگ کرتے ہیں. تو 9/11 کے بعد اس کو امپیٹس ملتا ہے. اور اسلام واز بینگ viewed as conservative, barbaric, intolerant perspective of life. تو یہ سارے الزامات 9/11 کے بعد مسلمانوں پہ لگے, کنزرویٹو ہیں, باربیرک ہیں, انٹالرنٹ ہیں. تو اس میں امپیٹس 9/11 کے بعد اس کو ملا. مسلمس were posited as bloodthirsty savage, ان کو سیوج کہا گیا, and under the banner of monolithic religion. The West, holding the power of the information technology, spread the acrimony, condemning Muslims to racial discrimination and ridiculed Muslim community as perpetrators of violence. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر ویسٹ کا قبضہ ہے اور اس لیے وہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کو, اس میڈیا کو یوز کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو کنڈیمن کرتے ہیں, ان کو ریشل ڈسکریمنیشن کے الزام لگتے ہیں, ریڈیکیول کرتے ہیں مسلمان کمیونٹی کو, ان کے کلچر کو, ان کے ریلیجن کو, ان کی ہولی پرسنالٹیز کو, اور ان کو پرپیٹرز آف وائلنس کہتے ہیں. یہ سارے الزام میڈیا کو یوز کرتے ہوئے, اور وہ میڈیا جو ہے ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے تو اس لیے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے اوپر یہ سارے الزامات لگاتے ہیں. Media report after 9/11 specifically underrepresent Muslims view as and negatively portray Islamic culture. تو 9/11 کے بعد جتنا ویسٹرن میڈیا ہے وہ مسلمانوں کے کلچر کو نیگیٹولی پورٹریٹ کر رہا ہے. اسلام واز پینٹڈ ایز اے ریلیجن آف ڈسکریمنیشن, ریڈیکلائزیشن اینڈ ریگریشن بائی دا ویسٹرن میڈیا. تو ایک کردار کشی کی گئی ہے پورے مسلمانوں کی, ایک کمپین چلائی گئی ہے ان کے خلاف اور ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر ایلیگیشن لگتا ہے کہ وہ ایگریسو ہیں, ریڈیکلائزڈ ہیں. ریٹرک آف اسلاموفوبیا, ڈسپرسڈ ہیٹڈ اسپیچ اینڈ ایکٹ آف ڈیمیشن آن سوشل میڈیا ویب سائٹس بیک بائی دا فریڈم آف اسپیچ نیریٹو. تو وہ ایک ہیٹ کا جو انہوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر, وہ اسلام کو ڈیفیم کرتے ہیں, مسلمانوں کو ڈیفیم کرتے ہیں, اسلام کے کلچر کو ڈیفیم کرتے ہیں, اور اس میں وہ شیلٹر لیتے ہیں فریڈم آف سپیچ کے پیچھے کہ جی ہمارے ہاں فریڈم آف سپیچ ہے اس لیے ہم لوگوں کو نہیں روک سکتے, وہ جو کچھ ان کے مائنڈ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے باقاعدہ لابیز ہیں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں. بن لادن became a school and banning Muslim women from wearing hijab, a public policy. تو بہت سے ملکوں نے اس پہ لاز بنا دیے ہیں, بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نے اس کے اوپر لا بنا دیے ہیں. وہاں مسلمانوں کو بن لادن کہہ کے ٹونٹ کیا جاتا ہے, اور ان کے مسلمان خواتین جو دفتروں میں کام کرتی ہیں یا اسکول اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان پہ حجاب کے پہننے پہ پابندی لگا دی ہے. تو یہ اسلامک کلچر اور اسلامک ریچولز اور اسلامک جو ان کا پریکٹسز ہیں اس کو وہ ہیوملیٹ کرتے ہیں. Implicating Muslims with discriminations in political, social and civic life became a normalized attitude by the authorities. تو مسلمانوں کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے ان دا پولیٹیکل اسفیئر, سوشل اسفیئر اینڈ سیوک لائف. تو ان کی ڈسکریمنیشن ہے اور یہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ولفل ڈسکریمنیشن ہے. ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کو ریلیجن کی وجہ سے ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. In the wake of events like 9/11 and with the rise of ISI and Al-Qaeda, West launched a military operation to quell terrorism. پھر 9/11 کے بعد باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف ایک ملٹری آپریشن کیا گیا مسلمان کنٹریز کے خلاف, اور ISI کے خلاف, القاعدہ کے خلاف, طالبان کے خلاف. اور اس آپریشن کی آڑ میں جو مسلمان ملک تھے ان کے اوپر اور ان کی ملٹری اسٹرینتھ کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, جس کے اندر یو کین سے
عراق ہے، سیریا ہے، لیبیا ہے، اور اس میں باقی دوسرے ملک ہیں. تو یہ انہوں نے 9/11 کے بعد باقاعدہ مسلمان ملکوں کے خلاف ایک محاذ قائم کرتے ہوئے اپنے نیٹو فورسز کو اور اپنے آرمیز کو یوز کرتے ہوئے مسلمانوں کو وکٹمائز کیا. اب ملٹری آپریشن جو کیے انہوں نے، ایک تو طالبان کے خلاف کیا انہوں نے، ویسٹرن فورسز نے کیا. اس کے بعد ملٹری آپریشن جو ہے یہ کویش کرنے کے لیے ISI کے خلاف کیا، اور انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر آپریشنز کیے، جس میں ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے عراق کے اندر کیسے آپریشن کیا، سیریا کے اندر کیسے کیا انہوں نے، لیبیا کے اندر کیسے کیا. بہت سے ملک ہیں جہاں پہ انہوں نے وار آن ٹیرر کے نام پہ مسلمانوں کو وکٹمائز کیا، اور مسلمانوں کے جتنی بھی ملٹری اسٹرینتھ تھی اس کو انہوں نے ڈسٹروائے کیا. اس کے علاوہ وینڈلائزیشن ہے ویسٹ میں مسلمانوں کی، اور یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس میں چند کیسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے کہ 2000 اینٹی مسلم اوفینسز ہوئے ہیں 9/11 کے بعد، اور یہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس alone میں ہوئے ہیں. صرف امریکہ میں 2000 کیسز ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں کو اس میں نشانہ بنایا گیا ہے بیکاز آف دیئر ریلیجن، اور یہ ہے اسلاموفوبیا. اس کے بعد کنگسٹن ماسک انسیڈنٹ ان UK where English vandalize the holy premises of workshop، جہاں پہ انہوں نے مسجد پہ حملہ کیا ہے، اور مسجد کے اندر انہوں نے بیئر کی بوتلیں پھینکی ہیں اور اس کو رینسیک کیا ہے. تو یہ بھی اسلاموفوبیا کی ایک نشانی ہے، اور یہ جو چیمپئن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے، انگلش مین یا برٹش، ان کے ملک میں اندر ہوا. اس کے بعد ہیملٹن سٹی کینیڈا میں مسلم ایجوکیشن سینٹر اور ماسک کے اوپر اٹیک ہوا، اور ایک بہت بڑا انسیڈنٹ جس کو میجر انسیڈنٹ سمجھا جاتا ہے، دیٹ واز شوٹنگ ان دا نیوزی لینڈ. مسجد کے اندر جو ہوئی، اس میں مسلمس ور سبجیکٹڈ ٹو ڈیتھ، 51 کیجولٹیز اس مسجد میں ہوئی. تو یہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہیں یہ ویسٹ کے اندر ہوتے ہیں یا دوسرے کنٹریز، نان مسلم کنٹریز میں ہوتے ہیں. یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں دی ایکسٹینٹ آف دی اسلاموفوبیا. اب اس کا ایک اور اینگل جو بنتا ہے اسلاموفوبیا کا، دیٹ از دی فیلئر آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو پروٹیکٹ دی ہیومن رائٹس آف دی مسلم کمیونٹی. تو ہیومن رائٹس جو ہے مسلمانوں کے، یونائٹڈ نیشن پرسسٹنٹلی فیل ہوا ہے ان ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں. اور یہ فیلئر جو ہے یونائٹڈ نیشن کی 9/11 کے بعد بہت وسیع پیمانے پہ ہمیں نظر آتی ہے. اس میں ایک ریسرچ ہے براؤن یونیورسٹی کی، جس کے اندر 2000 مسلمس جو ہیں وہ عراق کے اندر ان کی کلنگ ہوئی ہے، اور 40,000 سویلین ہیں جو افغانستان کے اندر جن کی کیجولٹی ہوئی ہے، اور یہ نیٹو فورسز کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور امریکن لیڈ آپریشن جو ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوئی ہے. تو یونائٹڈ نیشن بالکل ناکام ہوا ہے عراق میں بھی اور افغانستان میں بھی ٹو پلے اینی رول فار دی پروٹیکشن آف دی ہیومن رائٹس آف دی مسلمس. ایک تو یہ ہے. دوسرا، عرب لیگ NY نے الزام لگایا ہے کہ سیریا میں 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سول وار کے اندر مارے گئے ہیں، اور وہاں بھی یونائٹڈ نیشن فیل ٹو پلے اینی پازیٹیو رول ٹو پروٹیکٹ دی لائفس اینڈ پراپرٹی آف دی مسلمس. اس کے بعد کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس میں بھی یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ناکام ہوا ہے. فلسطین میں خاص طور پر آج کل جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، اس میں بھی یونائٹڈ نیشن مکمل طور پر ناکام ہوا ہے ٹو پروٹیکٹ دی لائف اینڈ دی پراپرٹی اینڈ آنر اینڈ ڈگنیٹی آف دی مسلمس. اس کے بعد گارجین اینجل نے ایک رپورٹ دی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نیوٹرلٹی ٹو دا کانفلکٹ از کوسچنیبل، کہ یونائٹڈ نیشن کی اپنی نیوٹرلٹی بھی کوسچنیبل ہے ان کانفلکٹ میں جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو یونائٹڈ نیشن ایز این آرگنائزیشن، اس کا کام ہی یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر پیس اینڈ سیکیورٹی ہو اور لوگوں کے ہیومن رائٹس پروٹیکٹ ہوں. تو یہی ادارہ جو ہے یہ فیل ہوا ہے، اور اس کو بیکنگ حاصل ہے تمام ان فورسز کی جو مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا میں شامل ہے. تو اس ادارے کی نیوٹرلٹی کے اوپر، اس ادارے کی آؤٹ پٹ کے اوپر بڑے کوشچن جو ہیں وہ ریز کیے جا رہے ہیں اس وقت، سو فار ایز اسلاموفوبیا از کنسرن. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ کا جو ایسے کا ٹاپک ہے، اس کو اگر ہم نے ایسے لکھنا ہے تو ہمارا اس کے اندر تھیسر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا ڈیولپ ہوگا؟ Islamophobia has adversely impacted world peace due to a closed view of Islam presented by the West, thus vandalizing Muslims, humiliating their culture, religion, and holy personalities. Therefore, world community needs inter-religion dialogue, pragmatic approach towards issues, and impartial role of international organizations to end Islamophobia. تو یہ آپ کا کمپریہنسو تھیسر اسٹیٹمنٹ ہے، جس کے اندر آپ نے
इसको सारे इम्पैक्ट भी दे दिया है, इसके अंदर काजेस भी दे दिए हैं, और इसके अंदर आपने वे फॉरवर्ड भी दे दिया है। तो इस थीसिस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए अब अगर हमने इसका ड्राफ्ट चेकआउट करना है आउटलाइन का, तो ये आउटलाइन हमारी कैसे डेवलप होगी इसकी, तो लेट्स सी कि इसकी आउटलाइन कैसे डेवलप होगी। सबसे पहले हम आउटलाइन में देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लामोफोबिया क्या है, इस्लामोफोबिया में इस वक्त हो क्या रहा है पूरी दुनिया के अंदर। एक तो यह है क्लोज्ड व्यू ऑफ इस्लाम इज प्रेजेंटेड बाय द वेस्ट। वेस्ट इसका बड़ा एक क्लोज व्यू लोगों को दिखा रहा है। जो एक्चुअल इस्लाम का कॉन्सेप्ट और व्यूज है वो इस यूरोप नहीं दिखा रहा लोगों को, वो अपनी मर्जी का एक व्यू बना के तो वो लोगों को दिखा रहा है, और ये नेगेटिव व्यू बनाया हुआ है उन्होंने इस्लाम के बारे में, और ये नेगेटिव व्यू लोगों को दिखा रहे हैं। तो उसमें क्या दिखा रहे हैं, Islam portrayed as a single monolithic block, static and unresponsive to new realities। तो वो कहते हैं इस्लाम न्यू रियलिटीज को तो समझने की सलाहियत ही नहीं रखता, वो समझ ही नहीं रहे न्यू रियलिटीज क्या है। और मुसलमान जो हैं वो अभी भी ऑर्थोडॉक्स हैं, और वो माजी के किस्सों में अभी तक अपने आप को इन्होंने उलझाया हुआ है। जो नई रियलिटी सामने आ रही हैं और उनको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम सीन एज इंफीरियर टू द वेस्ट, बारबैरिक, इरेशनल, प्रिमिटिव, सेक्सिस्ट। तो इस्लाम को वो पेश कर रहे हैं कि वो इस्लाम वेस्ट से इंफीरियर है। वेस्ट बहुत प्रोग्रेस किया हुआ है और इस्लाम उसके मुकाबले में बहुत इंफीरियर है, और उसको इंफीरियर होने के लिए वो जो एलिगेशंस लगाते हैं कि ये बारबैरिक लोग हैं, सारे सैविज लोग हैं, इरेशनल है ये, और इसमें प्रिमिटिव है, अभी माजी में रह रहे हैं, और सेक्सिस्ट हैं कि ये जो पोलीगैमी है इसमें उसके मुताबिक कहते हैं कि ये सारे सेक्सिस्ट हैं। तो ये इल्ज़ाम लगा रहा है वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर, ये पिक्चर पेश कर रहा है इस्लाम की जो वेस्ट है। इस्लाम सीन एज वायलेंट, एग्रेसिव एंड थ्रेटनिंग। वो कहते हैं इस्लाम वायलेंट है, वायलेंस दिखा रहे हैं, और ये एग्रेसिव है, और ये थ्रेटनिंग है टू द वर्ल्ड पीस। सपोर्टिव ऑफ टेररिज्म, एंगेज्ड इन क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, ये टेररिज्म को फरोग देते हैं। एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड इस्लाम यूज्ड टू जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस टुवर्ड मुस्लिम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो इस तरह के इल्जाम लगा के वो मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग करके डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनको एक्सक्लूड किया हुआ है उन्होंने मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो ये बेसिक जो है इस्लामोफोबिया के पीछे, वो वेस्ट का इस्लाम के बारे में क्लोज्ड व्यू है, जिसको वो बेस बना के मुसलमानों को प्रेजुडिस का निशाना बनाते हैं, और उसको मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाते हैं, और मुसलमानों को वो फिर उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को और उनकी कल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रिवलेंट हेटेड इन वेस्ट अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो इस वक्त वो हेट जो है इस वक्त वो मुसलमानों के खिलाफ वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है। मुस्लिम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, एम्प्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुसलमानों को सियासत से भी एक्सक्लूड किया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट से भी, मैनेजमेंट से भी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी। तो ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मुसलमानों को वहां पे। मुस्लिम्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ। Prejudice reflected against Muslims through media bashing, एवरीडे कन्वर्सेशन। और मुसलमानों को मीडिया बैशिंग है, ऐसे वो ड्रामे बनाए हुए हैं जिसमें मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाया जाता है, और जहां भी टेररिस्ट दिखाना मकसूद हो वहां मुसलमान को और उसके मुसलमान अटायर के अंदर दिखाया जाता है। तो ये सारा जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है उसकी, जो वो मीडिया के जरिए कर रहे हैं। वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम इन द शेप ऑफ फिजिकल असॉल्ट, वेंडलाइजिंग प्रॉपर्टी, वर्बल अब्यूज। मुसलमानों के खिलाफ असॉल्ट है, फिजिकल असॉल्ट है, उनके ऊपर कत्ल करते हैं मुसलमानों को, हमले करते हैं उनके ऊपर, और वेंडलाइज प्रॉपर्टी, बहुत से जगहों पे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मस्जिदें हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और वर्बल अब्यूज ये है कि जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उनको वो तंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आवाजें कसते हैं उनके ऊपर। ह्यूमिलेशन ऑफ मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, नकाब का मजाक उड़ाते हैं, उनके अटायर का मजाक उड़ाते हैं, उनके रिचुअल्स का मजाक उड़ाते हैं, उनके रिलीजन का मजाक उड़ाते हैं, प्रैक्टिसेस का मजाक उड़ाते हैं। एंड डिफाइलिंग ऑफ होली कुरान के बहुत से केसेस किए हैं उन्होंने, और उसके बाद होली प्रॉफिट की ब्लास्फेमी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये हेटेड का उनका ये हाल है कि ये सारी हरकतें जो है वो मुसलमानों के खिलाफ वेस्ट में कर रहे हैं, और इन हरकतों की वजह से मुसलमानों की लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर, डिग्निटी, रिलीजन और सारी चीजें जो है वो एट स्टेक हैं। अब इसके अंदर जो काजेज आपने लिखनी है, काजेज के ये पैराग्राफ जो आपने लिखने हैं, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो इसमें लिखा जाएगा, दैट इज ए, वेस्ट इज अफ्रेड ऑफ द राइजिंग पावर ऑफ इस्लाम। वेस्ट क्यों कर रहा है ये सारा काम, इसके पीछे काजेज क्या है। तो पहली काज ये है कि वेस्ट जो है वो खौफजदा है
اسلام کی رائزنگ پاور کے ساتھ، اور یہ اسلام کی رائزنگ پاور جو ہے یہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے. اسلام از اسپریڈنگ ان ویسٹ ایز کرسچین یوتھ از کنورٹنگ ٹو اسلام. تو سب سے زیادہ کنورژن اس وقت دنیا میں اگر ہو رہی ہے اسلام کی طرف تو دیٹ از ان ویسٹ. اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے ویب سائٹ کے اوپر جا کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 4.5 ملین لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہوئے ہیں ٹورڈ اسلام آفٹر 9/11. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے یورپ کے پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. اتنی بڑی تعداد میں وہاں کے لوگوں کا کنورٹ ہونا اسلام کی طرف، یہ کرسچینٹی کے لیے ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے یورپ کے اندر. دوسرا جو بڑا خطرہ ہے وہ کرسچینٹی از وینشنگ ایز پیپل آر بیکمنگ ایتھیسٹ ان ویسٹ. کرسچینٹی کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ ویسٹ میں نیچے جا رہا ہے کیونکہ لوگ کرسچینٹی سے مایوس ہو گئے ہیں. جو کیپٹلسٹک کلچر جو ویسٹ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس سے مایوس ہو گئے ہیں، اور وہ کرسچینٹی اور کرسچینٹی کو اور کیپٹلزم کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. تو لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ کرسچینٹی سے مترفع ہو کے، یا لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں ٹورڈ اسلام، یا وہ کرسچینٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. تو کرسچینٹی کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ ویسٹ میں نیچے جا رہا ہے. مسلم ری ایمرجنگ ایز اے پاور بلاک. تو مسلمان جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہیں یہ ری ایمرج ہو رہے ہیں ایز اے پاور بلاک. 57 کنٹریز ہیں، اور یہ 57 کنٹریز اگر اپنا ویٹ کسی ایک پلڑے میں ڈال دیں تو ویسٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ویسٹ کو یہ بڑی تکلیف ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت ری ایمرج ہو رہے ہیں. امیگریشن آف دی مسلمس ٹو ویسٹرن کنٹریز. ویسٹ میں مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سے مسلم جو ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں امیگریشن کے ذریعے جا رہے ہیں، اور ایک فیملی جب وہاں جاتی ہے تو اس میں نیچرلی ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو ان کی مسلمانوں میں پروڈکٹ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی ہے زیادہ ہے. تو یورپ اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یورپ کے اندر مسلمان اکثریت میں ہوں گے، اور جب وہ اکثریت میں آ گئے تو اس میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے ان کا اس کے تحت وہ پھر ایک بہت بڑی پاور یورپ کے اندر بن جائیں گے یا ویسٹ کے اندر بن جائیں گے. تو پہلی کاز جو ہے وہ اسلاموفوبیا کی یہ ہے کہ ویسٹ از افریڈ آف دی رائٹنگ پاور آف دی اسلام. دوسری اس کی وجہ جو ہے دیٹ از وار آن ٹیرر اینڈ ملٹری ملیٹنسی اگینسٹ مسلم کنٹریز. اس کے ریٹیلیشن میں مسلمان جو ہیں وہ جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں، جب بھی کسی قسم کا کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو یورپ اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے اگینسٹ ملیٹنسی پہ اتر آئیں گے، اور ان کو پھر خوف محسوس ہوتا ہے. تو وہ ایک اسلاموفوبیا کا بڑا باعث بن جاتا ہے. اور یہ 9/11 کے بعد یہ ان کے اندر یہ خوف بہت زیادہ آیا ہوا ہے. اس کی اگلی وجہ جو ہے وہ دیٹ از بیکورڈنیس ان اسلامک کنٹریز. اسلامک کنٹریز کی بیکورڈنیس بھی ایک کاز ہے اسلاموفوبیا کا، کیونکہ مسلمان اپنا وہ رول پلے نہیں کر رہے جو ان کو ہونا چاہیے. جو ان کے اندر اسٹرینتھ ہے اس اسٹرینتھ کے مطابق اپنا رول پلے نہیں کر رہے، اور وہ اپنی ویکنیسز شو کرتے ہیں، اور اس ویکنیسز کا فائدہ اٹھا کے ویسٹ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی ایکشن یا اس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے. illiteracy prevalent in the Muslim world. مسلمان میں illiteracy ہے. اگر آپ یورپ سے مقابلہ کریں ان کا یا ویسٹ سے مقابلہ کریں تو دیر از نو کمپیریزن. کنفرنٹیشن ٹو ایکوائر ٹیکنالوجی اینڈ سائنٹیفک نالج. مسلمان جو ہے وہ نہ ٹیکنالوجی ایکوائر کر رہے ہیں نہ سائنٹیفک نالج ایکوائر کر رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی میں بھی وہ پیچھے ہے ویسٹ سے، اور سائنٹیفک نالج میں بھی وہ ویسٹ سے پیچھے ہیں. ورسٹ اکانومک کنڈیشنز. اکانومی بھی ویسٹ سے پیچھے ہے. پور گورننس اینڈ بیڈ پولیٹیکل سسٹم. کسی بھی ملک کے اندر گورننس جو ہے وہ جو گورننس انڈیکیٹر ہے ورلڈ بینک کے اس کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی پولیٹیکل سسٹم سٹرونگ ہے کنٹریز کے اندر، اسلامک کنٹریز کے اندر. تو یہ بیکورڈنیس بھی ایک کاز ہے اسلاموفوبیا کی کہ مسلمان اس لیے نفرت کا شکار ہو رہے ہیں کہ دے ڈونٹ ہیو اے ساؤنڈ بیک گراؤنڈ. ان کی بیکورڈنیس جو ہے وہ ان کے لیے اسلاموفوبیا کا ایک فیکٹر بنتی ہے. نیکسٹ از بائس رول آف دی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ دی میڈیا. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بہت نیگیٹو رول پلے کر رہی ہیں اور مسلمانوں کی، اور یہ بھی اسلاموفوبیا کا ایک کاز ہے. ان اپروپریٹ رول آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ٹورڈ اسلام مسلمس. یہ میں نے آپ کو یو این کی بات بتائی ہے. یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ساری اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ WTO کی رجیم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی رجیم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کے اوپر ویسٹ اس وقت حاوی ہوا ہے، ان کی پچھلے 20 سال کی اگر آپ رپورٹ نکال کے دیکھ لیں تو ان کا باعث آپ کو کلیئر نظر آ جائے گا دیٹ دیئر باعث از اگینسٹ دی against the Muslims. New World Order and the role of Muslim countries. The New World Order
जो इस वक्त एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यूनिपोलर वर्ल्ड है, और यूनिपोलर वर्ल्ड में आगे जो चाइना और रशिया का नेक्सस है, जो इस यूनिपोलर वर्ल्ड को आगे चैलेंज कर रहा है, उसमें कुछ मुसलमान मुल्कों का इंक्लिनेशन जो है दैट इज टुवर्ड्स दी न्यू पावर ब्लॉक। तो उसकी वजह से भी मुसलमान जो है उनके खिलाफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्शन ले रही हैं या उनको स्नब कर रही हैं, सो दैट वो यूनिपोलर वर्ल्ड के साथ ही रहे। बायस्ड रोल ऑफ द वेस्टर्न मीडिया, अगेन हमने डिस्कस किया हुआ है, वेस्टर्न मीडिया इज रिफ्लेक्टिंग अ वेरी बायस्ड रोल टू डिपिक्ट द मुस्लिम्स एज टेररिस्ट, और उसमें सारा उनका जोर इस बात पे है कि मुसलमानों को किस तरीके से मीडिया को यूज करके मुसलमानों को डिमोरलाइज किया जाए। अब इसका इम्पैक्ट क्या है इस्लामोफोबिया का? तो इम्पैक्ट इसके बहुत ज़्यादा है। आपने 4 से 5 पैराग्राफ लिखने हैं, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, 2500 वर्ड्स का लिखना है। तो इसमें आप ये 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ लिखेंगे तो वो आपके 700 के करीब आपका अगर ये इम्पैक्ट आ जाए तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज गुड। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है? लाइफ, लिबर्टी, रिलीजन एंड कल्चर ऑफ द मुस्लिम्स आर अंडर थ्रेट इन वेस्ट। मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, कल्चर, रिलीजन, फिलोसफी, थॉट्स, ये सारा कुछ इस वक्त जो है वो वेस्ट के अंदर इज अंडर थ्रेट ड्यू टू द इस्लामोफोबिया। राइज ऑफ मिलिटेंसी इन मुस्लिम कंट्रीज अगेंस्ट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। चूंकि मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों का साथ नहीं दे रही, तो इसलिए मुसलमानों में रिटेलिएशन के तौर पर मिलिटेंसी राइज कर रही है। और जितने भी ये ISIS है या तालिबान है, ये रिएक्शनरी ग्रुप्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस की किसी न किसी नाकामी के नतीजे में वजूद में आए हैं। अगर यूनाइटेड नेशन अपना काम करे तो इस तरह के ग्रुप जो है इनको जरूरत ही नहीं बाकी रहती। अगर यूनाइटेड नेशन जस्टिस करे, अगर यूनाइटेड नेशन इंसाफ करे और उन लोगों के साथ भी इंसाफ करे जो वेस्ट की मिलिटेंसी का नतीजे में वजूद में आए हैं, तो ये तंजीमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स ये इमर्ज ही ना हो, तो ये राइज इन मिलिटेंसी है ही एक नतीजा है इसका, जो रिटेलिएशन मुसलमानों में है अगेंस्ट द वेस्ट। तो ये भी एक इसका इम्पैक्ट है कि मिलिटेंसी राइज हुई है इस्लामोफोबिया की वजह से। इंक्रीजिंग रिजेंटमेंट अमंग मुस्लिम्स अगेंस्ट blasphemous एक्टिविटीज इन वेस्ट, particularly defiling the Holy Quran and caricatures against the Holy Prophet। तो इस्लामोफोबिया की वजह से एक बेचैनी पाई जाती है मुसलमानों के दरमियान, और इस बेचैनी की बड़ी वजह यूरोप का रवैया है जो उन्होंने मुसलमानों के साथ रखा हुआ है, जिसमें वो मुसलमानों के होली कुरान को डिफाइल करते हैं, उनकी होली पर्सनैलिटीज की ब्लास्फेमी करते हैं, और उस वजह से मुसलमानों के दरमियान और क्रिश्चियनिटी के दरमियान इस वक्त जो गल्फ है रिलेशनशिप का, ये बहुत वाइड होता जा रहा है। और ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है और सिक्योरिटी के ऊपर है। Increasing resentment among Muslims against international bodies, organizations for their inability to protect interest of the Muslims। इस वक्त जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बॉडीज हैं, वो मुसलमानों की नजरों में अपना इत्मीद खो बैठी हैं। अब मुसलमान उन पे कॉन्फिडेंस नहीं करते, किसी भी तरीके से उनका काम ऐसा नहीं है जिस पे मुसलमान जो है वो किसी तरीके से इत्मीद का इजहार करें, क्योंकि वो बायस्ड हैं और उनका सारा टिल्ट जो है वो वेस्ट की तरफ से है, और जितने भी उनके डिसीजंस हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो एक बड़ा इम्पैक्ट इस्लामोफोबिया का ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव लॉस्ट देयर यूटिलिटी, और उसके अंदर ना जस्टिस है, ना फेयर प्ले है, ना वो मुसलमानों को उस तरीके से डिलीवर करते हैं जिस तरीके से उन अदारों को डिलीवर करना चाहिए। तो इस्लामोफोबिया के इम्पैक्ट फॉर रीचिंग है, और ये इस्लामोफोबिया अगर कर्टेल ना किया जाए तो ये दुनिया को पुश कर रहा है टुवर्ड्स एन अदर डिजास्टर, जहां पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में वेस्ट वर्सेस इस्लाम या क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम के आगे जो टकराव है या क्लैशेस हैं वो होती नजर आ रही है। अब इसके बाद आपने वे फॉरवर्ड लिखना है, और वे फॉरवर्ड के भी आपने कम से कम 5 पैराग्राफ लिखने हैं। तो वे फॉरवर्ड इसमें क्या है? सबसे पहले तो इनिशिएटिंग मीनिंगफुल डायलॉग बिटवीन मुस्लिम्स एंड द वेस्ट फॉर इंटर रिलीजन हार्मनी। जिस नहज पे इस वक्त चीजें चली गई हैं, इस नहज को कंट्रोल करने की जरूरत है, और ये उसी वक्त कंट्रोल होगा जब वेस्ट और मुसलमानों के दरमियान मीनिंगफुल डायलॉग होंगे, जिसके अंदर रिलीजन की हार्मनी की बात हो, जहां पे मुसलमानों के जज्बात और मुसलमानों के रिलीजन और उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात हो। जब तक वेस्ट रियलाइज नहीं करेगा इस चीज को
کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اور ان کی فیلنگز کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ان کے درمیان ڈائلاگ اور کسی قسم کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو پہلی پرائورٹی یہ ہے کہ ایک میننگ فل ڈائلاگ کیا جائے، اور اس ڈائلاگ کے لیے یونائٹڈ نیشن کے فورم کو یوز کیا جا سکتا ہے، باقی فورمز ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ ڈائلاگ شروع نہیں ہوتا اس وقت تک بہتری کی امید نظر نہیں آتی۔ Then is the ensuring pragmatic role of OIC to unite Ummah for fighting against Islamophobia. اسلاموفوبیا کو روکنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، اپنے اندر کے اختلافات کو ختم کریں، اپنے او آئی سی کو ایک باقاعدہ مربوط طور پر، منظم طور پر ایک آرگنائزیشن بنا کریں، اور یہ مسلمانوں کی سپوکس پرسن بن جائے، تو تب یہ ویسٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی، اور ویسٹ کو انڈر پریشر لانے میں بھی آسانی ہوگی، اور مسلمان ممالک اگر 57 کنٹریز اپنا ویٹ یونائٹڈ نیشن میں ایک بلاک کے طور پر اگر ایکسرٹ کریں گے تو مسلمانوں کو اپنی بات بنوانے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو او آئی سی کو جب تک ہم ایکٹیویٹ نہیں کرتے یا اس کو ایک نیا رول نہیں دیتے، اس وقت تک یہ اسلاموفوبیا کا وکٹم ہم اسی طرح بنتے رہیں گے۔ اگلا کام جو کرنا پڑے گا، دیٹ از اینڈنگ بیکورڈنیس آف دی مسلم کنٹریز۔ اس کو اپنی بیکورڈنیس ختم کرنی پڑے گی۔ مسلمان کنٹریز کو جو اس وقت اپنے شیل کے اندر ہے، اس سے نکلنا پڑے گا، اور اس سے نکلنے کے لیے ان کی پروگریسو اکانومیز اینڈ نیچرل ریسورسز جو ہے ان کو ایکسپلور کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی مسلم ملک ایکسیپٹ ا فیو ان دا مڈل ایسٹ، جہاں پہ ان کے پاس آئل ہے یا ریسورسز ہیں اس طرح کے، کوئی ملک بھی جو ہے وہ اس وقت اکانومی میں دنیا میں کہیں سٹینڈ نہیں کر رہا، سارے غریب ہیں۔ غربت جو ہے وہ افریقہ میں اور ایشیا میں ہے، اور یہ مسلم ممالک کی زیادہ تعداد بھی افریقہ اور ایشیا میں ہے۔ تو ایک تو ان کو پروگریسو اکانومیز کی طرف جانا پڑے گا، نیچرل ریسورسز کی ڈسکوری کی طرف جانا پڑے گا، اپنی معیشت جو ہے وہ ٹھیک کرنی پڑے گی، ڈپینڈنس جو ہے ان کی ویسٹ کے اوپر اس کو ختم کرنا پڑے گا، اکنامک ڈپینڈنس جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو یہ جب تک نہیں ختم کریں گے اس وقت تک یہ اسلاموفوبیا کا وکٹم بنتے رہیں گے۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، ایجوکیشن نہیں ہے، سائنٹیفک ایجوکیشن نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اپنے لوگوں کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی، اور یہ جتنا بھی برین ڈرین ہو رہا ہے ویسٹ کی طرف، اس کو روکنا پڑے گا تاکہ اپنے ملکوں کو ترقی دی جا سکے۔ اور جب تک ہم اپنے لوگوں کو ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں دیتے اس وقت تک ہم یورپ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کریں گے، ویسٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کریں گے۔ سائنٹیفک ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا، ٹیکنالوجی ایکوائر کرنی پڑے گی، انڈسٹریلائز کرنا پڑے گا۔ اس وقت کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ٹیکنالوجی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ود دا ویسٹ، سائنٹیفک ایجوکیشن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ود دا ویسٹ، اور انڈسٹری ہمارے ہاں کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ ہم ہائی ٹیک جو ہے وہ کنٹری ہے۔ تو یہ فیلڈ ہے جس میں ہم یورپ سے بہت پیچھے ہیں، اور یورپ اسی چیز کا ایڈوانٹیج لیتا ہے۔ اگر ہم یورپ کو کمپیٹ کرنا شروع کر دیں اس فیلڈ کے اندر بائی اینڈنگ دی بیکورڈنیس، تو پھر ہمیں زیادہ فوٹنگ، اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہو کے ہم اسلاموفوبیا کو فائٹ کر سکتے ہیں۔ گورننس، پولیٹیکل سسٹمز، ہیومن رائٹس اینڈ لبرٹیز، یہ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر نہیں ہے۔ گورننس کا بہت برا حال ہے، ہمیں گورننس، اسلامی ملکوں کو گورننس امپروو کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سسٹمز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہیومن رائٹس کا انڈیکس بہت خراب ہے، سوشل لبرٹیز نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنے ملکوں کو مضبوط نہیں کریں گے، اسلام کا جو تصور ہے ہمارے اپنے ملکوں کے اندر، اس کو ٹرو اسپرٹ کے اندر ہم نافذ نہیں کریں گے، ہم یورپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ہم سالڈ فوٹنگ پہ آئیں گے تو اسلاموفوبیا کو فائٹ کر سکیں گے، تو اس کے لیے ہمیں مسلمان ملکوں کی بیکورڈنیس کو ختم کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ از دی اڈاپٹنگ پریگمیٹک اپروچ ٹورڈز انٹرنیشنل ایشوز۔ انٹرنیشنل ایشو سے ہم آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا ایک بڑا اسپیسیفک رول ہے، تو اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو play up a very positive and constructive role in international issues. Constructive role of Muslim scholars and zero tolerance for non-state actors. تو ہمیں مسلم اسکالرس کو بڑا کنسٹرکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا۔ جو اس وقت کے برننگ ایشوز ہیں اس میں اسلامک فلسفی کیا ہے، اس کے لیے ہمیں اجتہاد کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو ہماری ایون اسٹیٹس کو بھی جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے یا ایون اسٹیٹس کے اگینسٹ بھی کام کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ہمیں بڑا مربوط کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک وائس ہو جائیں، اور ایک وائس ہو کے ہم اسلاموفوبیا کا مقابلہ کریں۔ Then countering international media by setting up neutral and impartial media houses by Muslim countries. مسلمان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں،
मुसलमानों के पास किसी कोई भी ऐसा वर्थ वाइल मीडिया नहीं है जिसको हम यूज कर सकें टू काउंटर द प्रोपेगेंडा ऑफ द वेस्ट। तो इसमें भी हमें करना पड़ेगा कि वेस्ट के इस प्रोपेगेंडे को न्यूट्रल करने के लिए या काउंटर करने के लिए हमारे आप अपने इम्पार्शल मीडिया हाउसेस होने चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें मुस्लिम मुल्कों को, हम एक न्यूट्रल मीडिया हाउसेस बनाने की परमिशन दें जो बैठ के वेस्ट की जो भी प्रोपेगेंडा है उसका जवाब दे सकें। तो जब तक हम वेस्ट के प्रोपेगेंडे का जवाब नहीं देंगे और इसको जवाब देने के लिए हम खुद भी इंफॉर्मेशन उस वक्त तक खुद भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे यूरोप के प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए, उस वक्त तक हम इस्लामोफोबिया से हम नहीं फाइट कर सकते इस्लामोफोबिया के खत्म करने के लिए। ना हम यूरोप को ये रियलाइज करा सकते हैं कि वो एक इस्लाम का डिस्टॉर्टेड पिक्चर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये था इस्लामोफोबिया और उसके ऊपर जो मटेरियल था। इस मटेरियल को यूज करते हुए आप अपना एक ऐसे लिख सकते हैं। याद रहे कि ये टॉपिक जो है ये एक्सपोजिटरी है, इसको आपने एक्सपोजिटरी स्ट्रक्चर के अंदर ही लिखना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।